الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی جس کتاب کی شرح کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج کی یہ مجلس اور آج کا یہ سیشن 13واں سیشن ہے، 13ویں مجلس ہے۔ اس سے قبل کی مجالس میں اس کتاب میں جو سب سے پہلا درس تھا، الدرس الاول، جس میں قرآن مجید کی وہ صورتیں جو انسان شب و روز اپنی نمازوں میں تلاوت کرتا ہے، ان کی صحیح تلاوت اور ان کے مختصر معنی اور مفہوم کو سیکھنے سکھانے کی بات کی گئی تھی۔ اسی مناسبت سے ہم نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ اور پھر سورۃ الناس سے سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آخری درس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ القارعہ تک ہم پہنچ چکے تھے۔ آج کے درس میں یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ سورۃ العادیات اور سورۃ الزلزال، ان دونوں سورتوں پر ہم گفتگو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العادیات، یہ سورہ انسان کو آخرت کی حقیقت بتانے والی سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کی ابتدا میں کچھ قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان بھی عام طور سے قسم کھاتا ہے تو کسی چیز پر قسم کھاتا ہے نا، کہ بھائی اللہ کی قسم میں کل سے نماز پڑھوں گا، ایسا۔ تو قسم اللہ کی اس نے کھائی، اور جس چیز پر قسم کھائی ہے وہ ایک چیز ہوتی، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اسی طریقے پر اس سورہ میں بھی، اور اس سے پہلے قسم کا تذکرہ سورۃ العصر میں گزر چکا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی تھی۔ تو اللہ رب العالمین جب کہیں قسم کھاتا ہے تو کسی چیز پر قسم کھاتا ہے، تو جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے اس کو ہم جواب القسم کہتے ہیں، یا اردو میں کہیے تو جواب قسم، ایک قسم ہے اور ایک جواب قسم ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم، یہ قسم ہے، کل سے میں نماز پڑھوں گا، یہ جواب قسم ہے۔ سورۃ العادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم کھائی، اللہ نے کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے ہنہناتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، خوب تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ اس کے بعد کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم چل رہی ہے ابھی۔ سب سے پہلی آیت میں خوب تیز ہنہناتے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، پھر اللہ نے کہا فالموریات قدحا، اور ٹاپ مار کر چنگاری نکالنے والے اور آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم ہے۔ یعنی گھوڑے جب چلتے ہیں تو ٹاپ مارتے ہیں زمین میں، اپنے پیر سے زمین میں مارتے ہیں، تو زمین اگر پتھریلی ہو تو وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گھوڑے بہت تیز رفتار ہوتے ہیں۔ آج بھی ہارس پاور کا استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اس زمانے میں گھوڑے کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیسری آیت میں کہا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ کر دینے والے گھوڑوں کی قسم ہے، فالموریات قدحا۔ اس کے بعد کہا فأثرن به نقعا، یہ جو گھوڑے ہیں یہ دشمن فوج میں جب یہ داخل ہوتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار اڑاتے ہیں، فأثرن به نقعا۔ اس کے بعد کہا فوسطن به جمعا، کہ یہ دشمن فوج کے درمیان گھس جاتے ہیں، ان کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔
دشمن یعنی گھوڑوں کے اوپر جو گھوڑ سوار ہوتا ہے وہ گھوڑوں کو جہاں چاہے جتنی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اور خوب خطرناک جنگ چل رہی ہو، لیکن گھوڑے پر سوار گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو جنگ کے بیچوں بیچ لے جاتا ہے، اور وہ گھوڑا ڈرتا کانپتا گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ درمیان میں کود پڑتا ہے اور گھوڑے کی بنیاد پر انسان جنگ جیت جاتا ہے، اپنے یعنی دشمن فوج کے اوپر حملہ کر دیتا ہے انسان خوب تیز رفتاری کے ساتھ۔ تو اس لیے جس فوج میں اس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے وہ فوج بڑی طاقتور فوج مانی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور گھوڑوں کی کچھ بڑی بڑی کوالٹیز اور ان کی خصوصیات کا اللہ نے تذکرہ کیا، کہا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اس سے پہلے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، کہ صبح کے وقت جو ہیں یہ گھوڑے حملہ کر دیتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کر دیتے ہیں۔ اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت انسان جب گھوڑے پر سوار ہو کر کے حملہ کرتا ہے دشمن فوج کے اوپر، تو دشمن فوج کو نہ سنبھلنے کا وقت ملتا ہے، نہ واپس الٹا پلٹ کر کے حملہ کرنے کا وقت ملتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فوج کے جو دستے ہوا کرتے تھے وہ صبح کے وقت ہی بھیجا کرتے تھے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کی ابتدا میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اور گھوڑوں کی الگ الگ بہترین خصوصیات کا، ان کی اعلیٰ کوالٹیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اس زمانے میں جنگ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گھوڑوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ آج جو جنگی آلات ہیں، نئے جنگی آلات، ٹینک ہے، اسی طریقے پر راکٹ ہے نا، ان چیزوں کے ذریعے سے انسان جنگ جیتتا ہے، فوج پر یا دشمن پر قابو پاتا ہے۔ اس زمانے میں ان چیزوں کا کام یہ گھوڑے کیا کرتے تھے۔ تو جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ انسان خوب تیز رفتاری کے ساتھ دشمن فوج کے درمیان گھس سکتا تھا اور وہاں ان کو قتل کر کے واپس آ سکتا تھا۔ تو ان گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی، جو اہمیت آج کل ٹینکوں کی اور میزائلوں کی، وہ آپ جانتے ہیں نا، میزائل جو ہے وہ راکٹ جو ہوتا ہے، جنگی طیارہ جو ہوتا ہے، وہ دشمن فائٹر کیا بولتے ہیں، فائٹر پلین، فائٹر جیٹ، تو فائٹر جیٹ بہت تیز رفتار ہوتا ہے اور وہ دشمنوں کے درمیان گھس کر کے ان کا نقصان کر کے وہاں تباہی مچا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ گھوڑے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، یہ خوب تیز رفتاری کے ساتھ دشمن فوج کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ دشمن جو فوج ہوتی ہے اس کے بیچوں بیچ یہ گھوڑے گھس جاتے ہیں، اپنے اوپر جو اس کے آدمی بیٹھا ہے اس کو لے کر کے، اور پھر وہاں تباہی مچا کر کے واپس بھاگ آتے ہیں۔ تو بڑی اہمیت تھی گھوڑوں کی، بڑی اہمیت تھی۔ آج جس طریقے سے جنگی معاملات میں یہ فائٹر جیٹ جو ہیں ان کی جو اہمیت ہے، اس زمانے میں گھوڑوں کی ویسے ہی اہمیت، اور گھوڑوں کی بنیاد پر ایک فوج دوسرے فوج پر قبضہ، یعنی دوسرے فوج کو شکست دیتی تھی اور زمین فتح کر لیا کرتی تھی، اپنے قبضے میں کر لیا کرتی تھی، حکومتیں بدل جایا کرتی تھیں۔ تو بڑی اہمیت تھی، اس اعتبار سے بھی گھوڑوں کی بڑی اہمیت۔ اور ایسے بھی دیکھا جائے تو گھوڑے جو ہیں یہ سواری، نارمل جو انسان سواری استعمال کرتا ہے، اس زمانے میں گھوڑوں کی سواری کے معاملے میں بھی بڑی اہمیت تھی۔ آج جو مہنگے اور آرام دہ آپ کو کار دکھائی دیتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں گھوڑوں کی وہی اہمیت تھی۔ خوب تیز رفتار، آرام دہ گھوڑے اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے جو اپنے مالک کے کنٹرول میں ہوتے تھے، ہے نا۔ تو آج جو مہنگے کار مارکیٹ میں ہے، ان کی جو اہمیت ہے اگر کسی انسان کے پاس ہو تو بڑا یعنی قسمت والا انسان سمجھا جاتا ہے۔ نارمل سواری بھی اگر کسی کے پاس 4 چکے ہوں تو بڑا قسمت والا انسان سمجھا جاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے بھی جس کے پاس سواری ہو، ایک اچھی سواری، تو اس انسان کو بڑا برکت والا انسان کہا گیا ہے۔ بعض حدیثیں سلسلے میں ہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو جس انسان کے پاس اس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ انسان اس زمانے میں بڑا قسمت والا اور بہت مبارک سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا میں گھوڑوں کی قسم کھائی۔ ایک اور بات، اس زمانے میں مال، دولت، جائیداد کی جتنی قسمیں ہوا کرتی تھیں، ان چیزوں میں یہ جو گھوڑے ہوتے تھے نا، یہ بہت قیمتی چیز مانی جاتی تھی۔ گھوڑے بہت قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پاس گھوڑے ہیں وہ انسان بڑی اہم چیز کا مالک ہے، اور اسی لیے گھوڑوں کی قیمتیں بھی آسمان چھوا کرتی تھیں۔ آج بھی گھوڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس زمانے میں اور زیادہ۔ تو گھوڑے
یہ مال اور جائیداد کی ایک قسم ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ اس زمانے میں فلاں کا انتقال ہوا تو اس کی جائیداد کے طور پہ کیا چیزیں اس نے چھوڑی، اس نے اتنے گھوڑے چھوڑے اور باقی اور اتنی زمینیں چھوڑی، اتنے گھر چھوڑے، لیکن اتنے گھوڑے چھوڑے۔ تو گھوڑے جو ہیں یہ اس اعتبار سے بھی، پراپرٹی کے اعتبار سے بھی، اور قیمتی جو اشیاء ہوتی ہیں، جو بڑی ویلیوبل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں گھوڑوں کا شمار ہوا کرتا تھا۔ تو انسانی زندگی میں بہت سارے اعتبارات سے گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی، جنگی اعتبار سے بھی، سواری کے اعتبار سے بھی، اور قیمتی اثاثے کے اعتبار سے بھی، ہے نا، بڑی اہمیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان گھوڑوں کی اس سورہ کی ابتدا میں قسم کھائی ہے، اور قسم اللہ رب العالمین جب کھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کان کھڑے کر لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ رب العالمین انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بہت گہری جڑی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں گھوڑوں سے انسان کی زندگی بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی، اور قسم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اہم بات بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں پہلے قسم کھائی گھوڑوں کی، اور گھوڑوں کی جو ہے وہ خوب اعلیٰ جو کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اصل بات بیان فرمائی، کہا اب یہ جواب قسم آ رہا ہے۔ جواب قسم سمجھ گئے آپ؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا جواب قسم آ رہا ہے، یہاں تک یہ قسم ختم ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جواب قسم بیان کر رہا ہے۔ کس چیز کے اوپر اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے؟ کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہوتا ہے، بہت ناشکرہ ہوتا ہے انسان۔ نعمتیں ملتی ہیں اور نعمتیں ملنے کے بعد پھر انسان اترانے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب ان نعمتوں کی نسبت کرنے کے بجائے، یہ کہنے کے بجائے کہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، کہتا ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ انسان اترانے لگتا ہے۔ جب دولت آتی ہے انسان کے پاس تو شکر گزاری کو انسان بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں اسی کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس انسان کو۔ گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے نا، تو اس زمانے میں لوگوں کو گھوڑے اگر مل گئے اور اس پر لوگوں نے اترانا شروع کر دیا، کیونکہ جس کے پاس گھوڑے ہیں وہ بڑا طاقتور انسان ہے۔ انسان طاقت آنے کے بعد، نعمت ملنے کے بعد اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، پھر ایک تاکید کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا۔ پہلے تو انا کا لفظ استعمال کیا، انا تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی بے شک اور یقیناً، اور پھر کنود جو ہے، کنود کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا ناشکرہ، اس سے پہلے لام زبر لا بھی استعمال کیا، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور اور یقیناً کے معنی میں۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بے شک یقیناً اپنے رب کا بہت ناشکر گزار ہے، بہت بڑا ناشکرہ ہے انسان۔ اس کے بعد کہا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان ایسا نہیں ہے کہ لا علمی میں، جہالت میں وہ شکر گزاری کو بھول جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، بلکہ انسان اپنے اس حرکت پر خود شاہد ہے۔ انسان کو معلوم ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں اور میں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ تو وہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، انسان اپنی اس حرکت پر، اس ناشکر گزاری پر انسان خود گواہ ہے، خود انسان کو اس حقیقت کا اعتراف ہے، معلوم ہے انسان کو، جان بوجھ کر کے انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس کے بعد کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہ خیر کیا چیز ہے؟ خیر، اس آیت میں جو لفظ خیر کا استعمال ہوا ہے، یہاں خیر سے دنیا کی تمام بھلائی اور خیر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں خیر سے مراد مال ہے، مال۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انسان جو ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، شدید کا معنی آپ جانتے ہیں بڑا سخت ہونا، تو انسان کے دل میں مال کی بڑی سخت محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کو حاصل کرنے کے چکر میں انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی بھی حد کو کراس کر سکتا ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے کرائمز، بڑے بڑے جرائم ہے نا، بڑے بڑے فتنے ہیں، اگر ان میں غور کیا جائے تو ایک بہت بڑا جو ریزن ہوتا ہے ان جرائم کو انجام دینے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی مال ہوتا ہے، یہی مال۔ ایک انسان غلط راستے سے مال، غلط راستے سے کمائی کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ زیادہ مال آئے،
لوگ شارٹ کٹ طریقے آج کل اختیار کرنے لگے ہیں. کیوں؟ تاکہ زیادہ مال آئے. مال کی چاہت، مال کی محبت انسان کے دل میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور یہ انسان کا امتحان ہے، یہ انسان کا امتحان ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے حلال راستے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا مشکل کر دیتا ہے، اور حرام راستوں کو اللہ رب العالمین بہت آسان کر دیتا ہے انسان کو آزمانے کے لیے. کہ اس وقت کون؟ اللہ نے کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بہت چند چیزوں کا تذکرہ کیا جن کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے. کہا الاموال، کہ مال کی بنیاد پر بھی ہم انسان کو آزماتے ہیں. مال حاصل کرنے کا جو حلال راستہ ہے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا مشکل بنا دیتا ہے، اور مال حاصل کرنے کا جو حرام راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو بہت آسان کر دیتا ہے آزمانے کے لیے. کون انسان ہے جو اس موقع پر بھی اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے حلال ہی راستے سے مال کماتا ہے؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان. آپ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے سنیچر کے دن شکار کرنے سے، مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا نا، منع کیا تھا کہ مچھلی کا شکار سنیچر کے دن نہیں کرنا. تو قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب سنیچر کا دن ہوتا تھا جس دن مچھلی کا شکار ان کے لیے حرام ہے، تو مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر کی بالکل سطح پر آ جاتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا، کوئی اور دن ہوتا، تو مچھلیاں اندر اندر رہتی تھی. یعنی محنت کرو، مشقت کرو، اور اندر سے جا کر کے مال روزی رزق حاصل کرو. اور جب حرام راستہ ان کے لیے، یعنی جس دن حرام ان کے لیے مچھلی کا شکار ہوا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا خوب تیرو آ کر کے یہ سطح سمندر پر. تو اس دن خاص کر کے سنیچر کے دن مچھلیاں سطح سمندر پر تیرا کرتی تھی. تو کتنا آسان، ہاتھ بڑھائے انسان اور مچھلی حاصل کر لے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرام راستے کو، یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس حرام راستے کو آسان کر دیا ہے. اور دیگر ایام میں جو حلال راستہ ہے اس میں محنت اور مشقت کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ انسان کو آزمانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، مال کی چاہت ہے. اور کامیاب انسان وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کے سامنے، اللہ کی فرما برداری کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے مال کی اس محبت کو پس پشت ڈال دے، کنارے کر دے. اللہ کی فرما برداری پہلے رکھے، اللہ کے حکم کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے. تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو جو آج کل بھٹکے ہوئے ہیں، بیچارے غلط راستے سے مال کمانے کے چکر میں زندگی برباد کر رہے ہیں. یہ زندگی بھی ان کی برباد ہی ہے، اور اخروی زندگی تو ایسے ہی برباد ہو رہی غلط راستے میں جانے کی وجہ سے. ہاں مال بہت حاصل ہو رہا ہے، ان کو مال بہت حاصل ہو رہا ہے اس لیے کہ بہت ایزی ہے نا، شارٹ کٹ طریقے سے مال حاصل کرنا بہت آسان ہے. غلط راستے سے، حرام طریقے سے ایزیلی وہ مال اور وہ یعنی پیسے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز ان لوگوں کی دنیا بھی برباد کر رہی ہے اور آخرت بھی برباد کر رہی. اور انسان جب بہت مال جمع کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مال جمع کرنے کے بعد اگر یہ ہوتا کہ تمام جتنا مال ہم نے جمع کیا ہے حلال حرام کسی بھی راستے سے لے کر کے قبر میں جائیں گے، آخرت میں بھی ساتھ میں رہے گا یہ مال، تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا مال آپ جمع کر لیں اس مال کو زندگی میں یہیں چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے. موت جب آئے گی تو اکیلے جانا ہوگا. اور اگر اس مال کو اپنے ساتھ لے جانا ہے تو اس کا یا یہ سمجھ لیجئے کہ اس مال کو اگر آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس کا دو ہی طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کو استعمال کر لیجئے، کھا پی لیجئے، اوڑھ لیجئے، پہن لیجئے اس کا استعمال کر کے، اور یہ بھی دنیا جب تک ہے، زندگی جب تک ہے تبھی تک. اور ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی پرورش کرتا رہے گا، قیامت میں پہاڑ کی طرح بنا کر کے وہ عطا کرے گا. لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے میرے راستے میں خرچ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال ہونا چاہیے، حرام میں قبول ہی نہیں کرتا. ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور صرف پاکیزہ کمائی، پاکیزہ چیزوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو ان نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ حلال راستوں کو چھوڑ کر کے نوجوان جو حرام راستے میں جا رہے ہیں اور شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، ایک پورا کا پورا محلہ ایسی چپیٹ میں چلا جاتا ہے نا.
بستی پوری کی پوری آپ دیکھیے، ہر جگہ ہر گلی میں اس طرح کے آپ کو نوجوان ملیں گے جو گمراہ ہو چکے ہیں، مال کے چکر میں غلط راستے سے مال کما رہے ہیں۔ یہ اصل میں قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وہ حدیث یاد کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر دیگر اقوام جو ہے وہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک دسترخوان پر بھوکا انسان ٹوٹ پڑتا ہے۔ بھوک لگی ہو بہت شدت کی، زور کی، تو دسترخوان جیسے لگے انسان ٹوٹ پڑتا ہے، یہ کھاتا ہے وہ کھاتا ہے، جو چاہتا ہے جی وہ کھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایک زمانہ آئے گا بالکل ایسا ہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا کہ دیگر اقوام ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس زمانے میں ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے سمندر کے اوپر تیرتا ہوا جھاگ بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت بڑا ایریا اس نے کور کر لیا، لیکن کیا اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ پھونک مارے انسان وہ جھاگ اڑ جائے، مسلمانوں کی یہی حیثیت رہ جائے گی۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ کیا بتلائی تھی؟ یہ بتلایا تھا کہ انسان جو ہے وہن کا شکار ہو جائے گا۔ انسان وہن کا شکار ہو، وہن کا لفظی معنی ہوتا ہے بیماری، وہن کا جو ہے لفظی معنی ہوتا ہے بیماری۔ صحابہ تو جانتے تھے بیماری، لیکن صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے، وہن سے کیا مراد ہے؟ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قرب قیامت یہ سب کچھ ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے ہوگا، یہ وہن چیز کیا ہے؟ کیونکہ نارمل بیماری تو یہاں مراد نہیں، اتنا صحابہ بھی سمجھتے تھے نارمل بیماری یہاں مراد نہیں ہے۔ نارمل بیماری کی وجہ سے یہ گراوٹ کبھی نہیں آتی انسان کے اندر، ایک قوم پوری کی پوری بے حیثیت ہو جائے، جسمانی بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ بیماری جو ہے جس کو الوہن سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو جو لوگ حلال راستوں کو چھوڑ کر کے حرام راستے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے خوب مال کما رہے ہیں، کیوں؟ دنیا سے ان کو محبت ہے، دنیا سے ان کو محبت ہے۔ موت، گویا کہ موت کو انہوں نے بلا دیا ہے، موت کو بلا دیا انہوں نے، آخرت کو بلا دیا ہے انہوں نے، بس دنیا اور دنیا کی رونقیں دیکھتے ہیں، دنیا کے آرام و آسائش دیکھتے ہیں اور اسی میں کھو جاتے ہیں۔ دنیا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، خبردار وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی صرف دھوکہ دینے والی چیز ہے، سب سے بڑی دھوکہ باز ہے یہ دنیا۔ تو یہ بیچارے نوجوان جو ہے ان کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت، ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم نے جو مال کمایا ہے، ہاں ٹھیک ہے دنیا میں کچھ دن رہو گے، اس سے فائدہ حاصل کرو گے، لیکن پھر اس کے بعد تو پھر موت ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ اور جب مر کر کے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مال لے کر کے جاؤ گے ساتھ میں، قبر میں شیروانی پہن کر کے جاؤ گے، وہی ایک جوڑا سفید کپڑا نصیب ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ان نوجوانوں نے، ان دنیا کی حقیقت وغیرہ سے ان نوجوانوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے رکھی ہیں، جس کے نتیجے میں اس طرح کی گمراہیاں آج معاشرے میں عام ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ یہاں بنیاد مضبوط کی جائے، بنیاد مضبوط کی جائے۔ یہ تو علاج، اس بیماری کا علاج تو کیا جائے، ان نوجوانوں کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے اور ان کی توجہ جو ہے وہ حقیقت کی طرف مبذول کرائی جائے، دنیا کی حقیقت سمجھائی جائے، لیکن ساتھ ساتھ بنیاد مضبوط کی جائے کہ اب جو نسل پیدا ہو رہی ہے وہ نسل اچھی نسل پیدا ہو، وہ نسل ایمان والی نسل پیدا ہو، وہ نسل دنیا کی حقیقت سمجھنے والی پیدا ہو۔ بچوں کی تربیت بہتر انداز میں کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ مال کی وجہ سے انسان گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے، کسی بھی حد کو انسان تجاوز کر جاتا ہے۔ تو کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا أَفَلَا يَعْلَمُ، کیا انسان جانتا نہیں ہے، إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جب قبروں میں جو کچھ ہے سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، جب قبروں سے اٹھا کر کے حساب و کتاب کے لیے رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کیا انسان جانتا نہیں ہے؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، اور دلوں میں جو کچھ ہے، جو راز ہے، جو نیتیں ہیں، اچھی بری تمام چیزیں کھل جائیں گی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے۔
وحصل ما فی الصدور، دلوں کی تمام راز و نیاز اور تمام چیزیں چھپی ہوئی جو ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گی، سب ظاہر کر دیا جائے گا قیامت میں۔ ان ربہم بہم، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں، یومئذ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہوگا۔ رب العالمین کے سامنے کچھ نہیں چھپے گا۔ لہذا یہ جو سورہ ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا، انسان کو دنیا کی حقیقت بتانے والی سورہ ہے، خاص کر کے مال و جائیداد اور دولت، اس تعلق سے انسان کی آنکھیں کھولنے والی سورہ ہے۔ یہ سورۃ العادیات ہے۔ اس کے بعد سورہ الزلزال ہے، اس سورہ کا ایک نام الزلزلہ بھی ہے۔ یہ سورہ بھی قیامت ہی کے متعلق ہے۔ مختصر انداز میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بہت شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، جیسا جس طریقے کا ہلانا یا جس طریقے کا زلزلہ زمین کی مقدر میں لکھا ہوا ہے، نارمل زلزلہ نہیں، اس طریقے سے آج زلزلہ جب کہیں کسی علاقے میں آتا ہے تو ایک زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ کلومیٹر کی ریڈیس میں وہ تباہی پیدا ہوتی، وہ نارمل زلزلہ نہیں۔ اللہ نے کہا زلزالہا، زمین کا وہ زلزلہ جو مقرر ہے قیامت کے مناسبت سے، تو کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بہت شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ کو نکال کر کے باہر کر دے گی۔ زمین کے بوجھ کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک انسان اور دوسرا سونے اور چاندی، انسان اور سونے اور چاندی۔ تو قیامت جب قائم ہوگی، زمین اپنے اندر سے تمام انسانوں کو باہر پھینک دے گی، ہر انسان قبر سے اٹھایا جائے گا، ہے نا، اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں سونے اور چاندی کے وہ تمام باہر نکل آئیں گے قیامت جب قائم ہوگی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال دے گی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال دے گی، اور زمین کے جگر کے ٹکڑے کیا ہیں؟ سونے اور چاندی کے لمبے لمبے پلرز، بڑے بڑے لمبے چوڑے پلرز کی شکل میں زمین اپنے اندر سے تمام سونے چاندی کے خزانے اگل دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ خزانے زمین سے باہر نکل آئیں گے تو انسان آئے گا، ایک قاتل آئے گا، قاتل جس نے دنیا میں انہی سونے چاندی کی وجہ سے کسی کا قتل کر دیا تھا، وہ آئے گا اور سونے چاندی کے ان بڑے بڑے ستونوں کو دیکھے گا اور اپنے آپ پر افسوس کرے گا کہ میں نے ان کے لیے کسی کو قتل کر دیا کہ جو آج کسی کام کے نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے سونے چاندی کے ستون، ان کے بدلے میں ایک لمحے کا عذاب بھی مجھ سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ حیرت کرے گا کہ میں نے ان سونے چاندی کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کر دیا۔ ایک چور آئے گا، کہے گا اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا، میں نے مال کی ہوس میں کسی کا مال چوری کر لیا، سونے چاندی کو چوری کر لیا۔ یہ سونا اور چاندی ہے جو آج بے وقت ہو کر کے پڑا ہوا ہے۔ ایک رشتوں کو توڑنے والا آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیا تھا، اور یہ سب چلے جائیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ آج قیامت کے دن ان بڑے بڑے لمبے چوڑے ستونوں کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے تمام بوجھ کو نکال کر کے باہر کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین کے اندر سے انسان باہر نکل آئیں گے، زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، سونے چاندی سب اگل دے گی زمین، جبکہ دنیا میں انہی سونے چاندیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا تھا انسان، کھدائی کرنی ہوتی تھی، پھر اس کو نکال کر کے اس کو صاف ستھرا کرنا ہوتا تھا، کتنی محنت اور مشقت کا کام تھا، اور زمین نے آج ان کو خود سے باہر نکال دیا۔ ہم جب زمین میں رہتے تھے دنیاوی زندگی میں تو زمین ایک دم ساکن تھی، ہے نا، پرسکون زمین تھی، ہلتی ڈلتی نہیں تھی،
اور آج زمین کا حال یہ ہے کہ یہ اتنی شدت کے ساتھ ہلا دی گئی ہے تو انسان حیرت میں کہے گا ما لہا، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین قیامت کے دن اپنی تمام خبریں بیان کرے گی۔ زمین کے اوپر کب کیا کس نے انجام دیا، زمین بولے گی، بات کرے گی زمین۔ اور کیسے بات کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، آپ کے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے رب نے زمین کو حکم دیا ہوگا، اور اللہ چاہے تو بے جان چیز کو بلوا سکتا ہے۔ خود انسان کی چمڑیاں، ہاتھ، پیر، آنکھ، یہ تمام چیزیں بولنے لگیں گی قیامت کے دن، تو زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت دے دے گا کہ وہ بھی گفتگو کرے گی۔ زمین کے اوپر انسان کچھ بھی کرے زمین کے اوپر ہی کر سکتا ہے نا، اس زمین سے کہیں اور بھاگنے کی جگہ تو ہے نہیں انسان کے پاس۔ تو جو کچھ انسان نے کیا ہوگا زمین کے اوپر، جب کیا ہوگا، جس نے کیا ہوگا، پوری تفصیل زمین اس دن بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اپنے رب کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا، اس کو یہ صلاحیت عطا کی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یومئذ، یہ وہ دن ہوگا جس دن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ جس دن لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ اپنے اعمال، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ عمل انجام دیا ہے وہ دیکھ لیں، وہ الگ الگ ہو کر کے لوٹیں گے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مفسرین نے دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ پہلی تفسیر تو ظاہر ہے کہ وہ قبر سے جب نکلیں گے تو میدان محشر کی طرف الگ الگ جماعت بن کر کے جائیں گے، اچھے لوگوں کی الگ جماعت، برے لوگوں کی الگ جماعت، مومنوں کی الگ جماعت، کافروں کی الگ جماعت۔ پھر حساب و کتاب جب ہوگا تو وہاں ان کو ان کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا۔ تو ایک تو یہ معنی ہے کہ وہ الگ الگ ہو کر کے لوٹیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ حساب و کتاب ہونے کے بعد اب وہ سب اپنے اپنے ٹھکانے کی جانب الگ الگ ہو کر کے لوٹیں گے۔ جنتی الگ جماعت میں رہیں گے، ان کا ایک الگ گروپ رہے گا، اور جہنمیوں کا ایک الگ گروپ رہے گا۔ تو حساب و کتاب کے بعد سب اپنے اپنے ٹھکانے کی جانب لوٹیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ لیں، یعنی اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں۔ اچھے اعمال کا نتیجہ جنت ہے، اور برے اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو وہاں دیکھے گا، وہ ریکارڈڈ ہے وہاں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے زمین میں، دنیا میں ذرے برابر بھی شر اور برائی کو انجام دیا ہوگا، یرہ، تو اس کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اس کو بھی دیکھے گا۔ یعنی اچھائی چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ریکارڈڈ ہے اللہ کے یہاں، اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا۔ اور برائی چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ بھی محفوظ ہے اللہ کے یہاں، اور اس کا بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں دے گا۔ اس لیے انسان کو نہ نیکیوں کو معمولی سمجھنا چاہیے، نہ برائیوں کو معمولی سمجھنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک معمولی سی نیکی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تصور کیجئے کہ ایک انسان کے اچھے برے اعمال تولے گئے، وزن کیے گئے، اور اگر اس کے ان نامہ اعمال میں، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا، نامہ اعمال میں اچھائیاں ہیں لیکن برائیاں اگر زیادہ ہو گئی تو پہلے جہنم میں جائے گا وہ انسان، ہے کہ نہیں؟ پہلے جہنم میں جائے گا، جہنم کا مزہ چکھے گا، اور جہنم میں جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے جہنم۔ تو اگر انسان کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہو گئیں، پہلے جہنم کا دیدار کرے گا، ہاں نیکیاں ہیں تو بعد میں جنت میں جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر گناہوں کو بخشا نہیں تو اگر کسی انسان کے نامہ اعمال میں ایک ذرے کے برابر نیکی کم ہو گئی اور اتنی ہی مقدار میں برائی زیادہ ہو گئی اور اللہ نے نہیں معاف کیا تو کہاں جائے گا؟ پہلے وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اس ایک معمولی نیکی کی وجہ سے جو کم ہو گئی انسان جہنم میں جا سکتا ہے، چانسز بہت ہائی ہے۔ تو کتنی زیادہ اہمیت ہے معمولی سے معمولی نیکی کی۔ اس لیے معمولی نیکی کو بھی انسان ہلکا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ اور وہیں دوسری طرف معمولی سے معمولی برائی بھی بہت خطرناک ہے،
معمولی سے معمولی برائی بھی بالکل یہی معاملہ. کسی کے نامہ اعمال میں اگر ایک معمولی سا برائی، معمولی سا گناہ زیادہ ہو گیا تو بہت ممکن ہے نا نیکیاں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا اگر، تو جہنم میں ڈال دے گا. یہ الگ بات ہے بعد میں توحید اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، لیکن پہلے تو جہنم میں جائے گا. اور جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، انسان برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے جہنم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، معمولی حقیر گناہوں سے بچو، اس لیے کہ یہی معمولی گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، انسان کو برباد کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں غالباً. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی. کہا ایک انسان کسی چٹیل میدان میں کسی جگہ گیا، وہاں اور بھی کچھ لوگ آئے، وہاں کوئی کھانے پینے کا کوئی یعنی انتظام نہیں ہے، آگ نہیں ہے جس میں انسان پکا کر کے کھا سکے کچھ. تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک کام کرو، سب کے سب جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر کے آؤ. ہر ایک آدمی نے ایک ایک لکڑی لائی، معمولی چھوٹی چھوٹی لکڑی. لیکن جب وہ لکڑیاں جمع کی گئی تو ایک بہت بڑا لکڑیوں کا انبار تیار ہو گیا. پھر اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی اور اس آگ میں ان لوگوں نے اپنے کھانے وغیرہ پکائے. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح معمولی گناہوں کا معاملہ ہے. یہ گناہ ایک اکیلے ہیں تو معمولی ہے نا، لیکن جب یہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اور بھی معمولی گناہوں سے مل جائیں گے تو یہ معمولی تب نہیں رہیں گے، تب یہ بہت بڑے گناہ ہو جائیں گے، بہت بڑے گناہ ہو جائیں گے. اور بہت ممکن ہے کہ انسان کو یہ معمولی گناہ ہلاک و برباد کر دیں، انسان برباد ہو جائے، جہنم کا انسان دیدار کر لے. تو نہ معمولی نیکی کو انسان کو معمولی سمجھنا چاہیے اور نہ معمولی گناہ کو انسان کو معمولی گناہ سمجھنا چاہیے. معمولی سے معمولی نیکی کرنے کا اگر موقع ملے کر جانا چاہیے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا، کہا کہ صدقہ کرو ولو بشق تمرہ، گرچہ آدھی کھجور ہی دے کر کے کیوں نہ تم اللہ کو راضی کرو. بہت ممکن ہے کہ وہ آدھی کھجور تمہارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. اور اسی طریقے پر معمولی سے معمولی گناہ سے بھی انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ممکن ہے وہ معمولی گناہ انسان کو ہلاک و برباد کرنے کا سبب بن جائے. یہ سورہ زلزال یا الزلزلہ ہے، سورۃ الزلزلہ. تو اس طریقے سے آج ہم نے آج کی مجلس میں الدرس الاول میں پہلے درس میں علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے جتنی صورتیں متعین کی تھیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عام مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک نصاب تیار کر دیا، ایک سلیبس بنا دیا. تو اس حساب سے جو پہلا لیسن تھا اس میں اتنی صورتیں، یہاں تک سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس سے لے کر کے فلق اخلاص، اس کے بعد آگے بڑھتے جائیے یہ سورہ زلزال تک، یہاں تک کا نصاب انہوں نے متعین کیا تھا. اور یہ دیکھا جائے تو بڑی حکمت والا یعنی بڑا حکمت والا یہ فیصلہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ اس سے ان صورتوں سے تھوڑی تھوڑی بڑی ہیں. جیسے اس کے بعد سورۃ البینہ ہے نا، اس میں 8 آیات ہیں. ہاں اس کے بعد پھر سورۃ القدر آتی ہے، چھوٹی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورۃ العلق ہے، وہ بھی تھوڑی سی لمبی سورہ ہے. تو پھر اس کے بعد آگے بڑھیے گا، بیچ میں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی 1-2 ہیں، لیکن اس کے بعد پھر لمبی صورتوں کا سلسلہ ہے. پھر سورۃ البلد ہے، سورۃ الفجر ہے، سورہ غاشیہ اور یہ اعلیٰ ہے نا. مطلب ان صورتوں کے مقابلے میں آگے والی جو صورتیں ہیں وہ تھوڑی سی بڑی ہیں. انسان اگر ان کو بھی سیکھے، ان کو بھی پڑھے، ان کی تفسیر بھی انسان سنے اور پڑھے، ان کا بھی معنی اور مفہوم ذہن میں رکھے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جتنا زیادہ انسان قرآن سے اپنا تعلق بنائے اتنا اچھا ہے اس کے لیے. لیکن کم از کم سورہ زلزال تک جو چھوٹی صورتیں ہیں، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں تک کی صورتوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، اسٹیپ نمبر 1. اس کے بعد اس کو یاد کرے، اسٹیپ نمبر 2. اور اس کے بعد ان صورتوں کا معنی اور مفہوم مختصراً ہی صحیح اپنے ذہن و دماغ میں رکھے، یہ اسٹیپ نمبر 3. یہ 3 اسٹیپس جب انسان کر لے گا تو اب اس کے بعد کہا جائے گا کہ ہاں اس نے اتنا کام کر لیا ہے جتنا اس کے لیے کافی ہے. اگر اس سے آگے بڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جتنا آگے بڑھے گا خیر اور بھلائی اتنا زیادہ وہ حاصل کرے گا، کیونکہ قرآن مکمل طور پہ خیر اور بھلائی. لیکن اتنا کم از کم ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ضرور آنا چاہیے. اب اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ ہم
الدرس الثانی کی طرف منتقل ہوں گے۔ اس کتاب میں جو دوسرا لیسن ہے انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط بنائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔